صفحہ نمبر 260 سورہ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء صفحہ نمبر 260 آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 سورہ بنی اسرائیل نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ کہہ دیجئے ادعو تم بلاؤ یا پکارو الذین جنہیں زعمتم تم گمان کرتے ہو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو من دونی ہی اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے سوا۔ فلا یملکون پس نہیں وہ اختیار رکھتے یا مالک کاشفا دور کرنے کا الضر تکلیف کو عنکم تم سے، کشف الضر دور کرنے کو، تکلیف دور کرنے کو عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ اس تکلیف کو بدلنے کا۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ الذین جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں، وہ لوگ اولئک وہی ہیں وہ لوگ الذین جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم طرف اپنے رب کے، الوسیلہ وسیلہ ذریعہ، ایہم کون ہے ان میں سے، اقرب زیادہ قریب، ویرجون اور وہ چاہتے ہیں، رحمتہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ اس کی رحمت کی، ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں عذابہ اس کے عذاب سے، ان عذابہ بے شک عذاب ربی کا تیرے رب کا، کانا ہے محذورا ڈرنے والا ہے، ڈر کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا مگر نَحْنُ ہم مُخْلِقُوهَا ہلاک کرنے والے ہیں اس کو، قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے، او مُعَذِّبُوهَا یا عذاب دیں گے اس کو، عذابًا شدیدا بہت سخت عذاب، کان ذالک یہ چیز فی الکتابی کتاب میں، یہ لوح محفوظ میں مستورہ لکھی ہوئی، وما منعنا اور نہیں روکا ہم کو، ان نرسلا کہ ہم بھیجے، بالآیاتی نشانیاں یا معجزے، الا مگر ان کذبا یہ کہ جھٹلا دیا گیا، بہا ان کو الاولون پہلوں نے، وآتینا اور ہم نے دی سمودیوں کو، الناقۃ اونٹنی، مبصرہ دیکھنے کے لیے، نصیحت کے لیے، فظلموا بس انہیں ظلم کیا، بہا ساتھ اس کے، وما نرسلو نہیں ہم بھیجتے، بالآیاتی معجزات کو، الا مگر تخویفا ڈرانے کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں مشرکین مکہ کا جو ان کے خیالات تھے آخرت کے بارے کے اندر اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے کے اندر، اللہ نے ان کا جواب دیا، اور اس کے بعد دوبارہ بات جہاں شروع ہوئی توحید کی طرف، پھر وہیں پر لوٹ کر آ گئی۔ قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، مشرکین مکہ کو، یہ فرشتوں کو، اور جو یہودی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کو، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور انہوں نے دیوی اور دیوتا بنا رکھے ہیں، اور ان کو مختلف انہوں نے اپنا عہدے دے رکھے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کا قرب، یہ اللہ کے ولی نیک لوگ ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ فرمایا تم ان کو پکارو جن کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو اللہ کے علاوہ کہ وہ تمہاری مدد کو آ جائیں، تمہاری مشکل کو آ جائیں، جیسے
جب مکہ کے اندر قحط پڑا تھا نا تو صحابہ اگر اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی، قحط پڑ گیا تو ابو سفیان آیا تھا آگے کہنا یا رسول دعا کیجیے، آپ رحم کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں، تو آپ رشتے کو ملانے والے ہیں، اتنا قحط پڑ گیا، لوگ اوپر دیکھتے تھے دھواں نظر آتا تھا۔ تو امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ذرا اس کو کہہ کہ جس کو تم پکارتے ہو، جس کو تم نظر نیاز دیتے ہو، جن کو تم دیوی دیوتا مانتے ہو، ان کو تو جا کر پکارو، ان کو کہو تمہاری مشکل کو دور کرے۔ وہ جو یہ پریشانی آگی قحط آ گیا ہے، اور تم اللہ کے نبی کی بات مانتے نہیں، قرآن کی بات مانتے نہیں، ان کی زندگی ہر چیز وہ تمہارے سامنے ہے، تم نے ان کو جھٹلا دیا۔ لیکن اب تھوڑی سی تکلیف آئی ہے تو اب ان کو جا کر کہیں کہ جاؤ جن کو تم خوشی میں خوشحالی میں پکارتے ان کو پکارو جا کے، وہ تمہاری مدد کرے۔ اس لیے فرمایا حدیث پاک زبردست فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ غمی میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشی کے اندر اللہ سے دعائیں کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب خوشی کے اندر اللہ کی نعمت شکر ادا کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، تو جب وہ غم میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، اس کو دعا کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایسے جیسے اکرمہ جہاں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہ جب بھاگا مکہ سے، فتح مکہ ہو گیا اور کشتی میں سوار ہو گیا، اور جا کر جب وہ بیچ میں ببرے پھنس گئی کشتی تو وہ کہنے لگا محمد کے راہ کو پکارو۔ وہ کہنے لگا، وہ اسی چیز کا جھگڑا تھا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا تھا ایک اللہ کو پکارو مشکل میں، اور ہم کہتے تھے نہیں یہ بھی ساتھ ہیں، ہماری ان کے آگے ان کے آگے، وہ کہتے نہیں اب محمد کا رب ہی کام آ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر اب ادھر محمد کا رب کام آتا ہے تو پھر ادھر بھی خوشی کی اس کا رب کام آتا ہے۔ اس کو سمجھ آ گئی، وہ آ گیا اور آگے سلام قبول کر لیا۔ یعنی یہ چیز ہے پوری تو اللہ زین زام تم بلاؤ جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ وہ تمہاری تکلیف آ گئی ہے، دکھ آ گیا، پریشانی، اس کو دور کریں، آئیں دور کر کے دکھائے تو صحیح نہ آ کر، یہ اس کو بدل ہی دیں جو اللہ تکلیف دیتی ہے۔ ان کے پاس اختیار ہے ہی نہیں اس چیز کا، وہ اس چیز کا مالک ہے ہی نہیں۔ فرمایا ولا تحویلا، وہ نہیں اس کو بدل سکتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں نا، جن کو یہ پکارتے ہیں، فرمایا یدعون، وہ بھی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے، یہ بڑا ظلم کرتے ہیں جو تفاسیر لکھتے ہیں نا اکثر اور بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بت تھے، یہ پتھر کے بت تھے، ان کو پکارتے تھے، ان میں بزرگوں کے کیا تعلق، پیروں کے کیا تعلق، یہ اہل حدیث اور یہ اپنا دوسرے جو توحید کا نام لیتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیات جو بتوں کے نام پہ اتری ہیں یہ ہمارے بزرگوں فٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یار یہ اولئک یدعون یبتغون، اور کیا بت تلاش کرتے تھے وسیلہ، وہ تو پتھر کے تھے، جو زندہ انسان ہے جن کو تم نے اپنا دیوی بنا لیا، دیوتا بنا لیا، تمہارے بزرگ ہیں، فرمایا وہ بھی کیا کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر سمایا ہوتا ہے، وہ ہر وقت اللہ سے وسیلہ تلاش کرتے ہیں، قرب تلاش کرتے ہیں، ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، صدقے خیرات سے ہوگا، کیسے ہوگا، نماز سے ہوگا، کیسے ہوگا، ملنے ملانے سے ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سارے وہ جتنے نیک کام ہیں وہ ان کو اختیار کیا کرتے تھے، فرمایا وہ وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ اسی لیے فرمایا جب انسان ایسے کام کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا بازو بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پاؤں بن جاتا ہے، یہی چیز ہے نا۔ فرمایا یہ لوگ جو نیک لوگ تھے وہ ان سے بری ہیں جو تم یہ کام کرتے ہو۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ أَيُّ وَقْرَبُوا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ بھی امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، وہ ہے تیرے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے، وہ بہت ڈرنے والی چیز ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ پڑھتے ہیں، آپ رویا کرتے تھے، حالانکہ آپ یہ کوئی ہے ہی نہیں، بخشے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ کے اللہ کے پاس سب سے بڑا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بھی ڈرا کرتے تھے۔ اور فرمایا ذکر رضی اللہ عنہ، یا وسلم آپ اتنی مشقت کرتے ہو، پاؤں میں آپ کو بھار پڑ گیا، سوجن آ گئی، کہا کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں،
یعنی یہ چیزیں ہیں. اور صحابہ کرام رویا کرتے تھے, عثمان غنی, ابوبکر صدیق جب تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ رکعت آ رہی ہو جن کے اوپر. یہ ساری چیزیں ہیں. تیرے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اس کو ہلاک کر دیں گے قیامت سے پہلے. او مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا, یا ہم اس کو عذاب دیں گے, دردناک سخت عذاب دیں گے. یعنی قیامت سے پہلے جتنی بستیاں ہیں, اگر وہ کافروں کی ہیں, مشرکوں کی ہیں, نافرمانوں کی ہیں, اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا, ان کو عذاب دے گا. وگرنہ قیامت سے پہلے اللہ نیک لوگ اٹھا لی جائیں گے. جب قیامت قائم ہوگی, برے کے اوپر قائم ہوگی, تب دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پھر اس وقت سب کو ختم کر دیا جائے گا. کان ذالک فی الکتاب مستورا, یہ بات لکھ دی گئی ہے. مستورا لکھی ہوئی بات ہے لوح محفوظ میں, اللہ نے لکھ دی ہے, ایسے ہی ہوتا رہے گا. وما منعنا, اور نہیں منع کیا ہم کو, ان نرسل بالآیات, کہ ہم بھیجیں معجزات کو, الا مگر ان کذب بها الاولون, کہ پہلے جھٹلا دیا. یعنی ہم نے معجزے پہ انہیں بند کر دیے. جیسے وہ مشرک مکہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات مان لیں گے, آپ ہماری 5 باتیں یہ مان لو, جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے کر لیں گے. جی کیا جی آپ ایسا کریں, یہ صفا کو سونے کا بنا دو, اور یہ جو ارد گرد کے پہاڑ ہیں مکہ کے اس کو دور لے جاؤ, اور یہاں سے چشمے نکل آئیں, اور اپنا کھیتی باڑی ہو, سبزہ ہو, آپ ایسے اللہ سے دعا کرو, یہ سارا کچھ ہو جائے, ہم آپ کی بات مان لیں گے. اللہ کے نبی خواہش تھی دل میں, کاش شاید یہ مسلمان ہو جائے, بات مان جائے, اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. اللہ کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے, اللہ کا عذاب خوف والی چیز ہے. فرما اللہ کے نبی فرمایا شاید بچ جائے. دل میں آئی, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو, پوچھو ان سے کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں, لیکن اگر انہوں نے تب نہ مانا تو پھر ان پر میں عذاب بھیج دوں گا. جیسے سمود میں بھیجا تھا میں نے, انہوں نے معجزہ مانگا, اونٹنی آئی, انکار کر دیا, قتل کر دیا, اللہ نے پکڑ لیا. پھر میں اگر انہوں نے نہ مانا معجزہ آنے کے باوجود, تو پھر میں ان کو پکڑ لوں گا, یا ان کو میں ڈیل دے دیتا ہوں, جو پسند کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کو پسند کیا, نہیں کہ آپ ان کو مہلت دیں, وقت دیں, ہو سکتا ہے یہ اپنا اسلام قبول کر لیں. یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ہم نے معجزے میں بات اس لیے کیے کہ پہلے نے بھی جھٹلا دیے تھے. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا, ہم نے سمود قوم جی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کو اونٹنی انہیں مانگی, معجزہ مانگا, دیا, لیکن اس کے بعد انہوں نے ظلم کیا, اس کے اوپر اس کو قتل کر دیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا, اور نہیں جو بھی اللہ معجزہ بھیجتا نا وہ کس لیے آتا ہے, ڈرانے کے لیے, ڈر کے لیے کہ انسان سمجھ جائے, پلٹ آئے, لوٹ آئے. یہ سب توحید کا ذکر ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ احادیث کے اندر ایسے آتا ہے کہ بڑے وفد آئے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ ہم دوبارہ نہیں آ سکتے آپ کے پاس, ہم بڑی دور سے آئے ہیں, سفر بڑے لمبے ہیں, رستے میں ڈاکو بھی ہیں اور اندھیرا بھی ہے, آ نہیں سکتے, اور قبائل دوسرے دشمن والے قبائل بھی ہیں, ہم آگے پتہ نہیں دوبارہ آنا کہ نہیں آنا, ہمیں وصیت کر دیجئے, ہم اس کے بعد شاید آپ کے پاس نہ آئیں. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ, اس پہ ڈٹ جانا, اس میں ڈٹ جانا, توحید کا ذکر کہ اللہ لا الہ الا اللہ, اس میں ڈٹ جانا. اور وہ جس نے اور صاحب وہ کہتے تھے ہم جیسا آپ نے کہا ویسا کریں گے. آپ کہا کرتے تھے اگر انہوں نے جیسا کہا ویسا کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے, فلاح پا جائیں گے. لا الہ الا اللہ, آگے وہ لمبی حدیثیں آتی ہیں, لیکن پہلا سبق یہی ہوتا تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کی توحید کا اقرار کرنا کہ اللہ مشکل کشا, حاضر روا, اور زندگی کے ہر معاملات کے اندر وہ تمہارا نگہبان ہے, تمہاری دیکھ بھال کرنے والا ہے. دکھوں میں, تکلیفوں میں, پریشان, اسی کو پکارو, وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے, وہ تمہیں دیتا ہے. وہ تم کتنے سے تھے, اب تو اتنا بڑا کر دیا, چھوٹا سا تھا, دیکھ تجھے کیسے اس نے پالا, بڑا کیا. جب بڑا ہو گیا, تو جوانی کو پہنچ گیا, تب تو کہتا ہے میری وہ سنتا نہیں ہے, میری وہ ضرورت پوری کر نہیں سکتا. اور اللہ کے بندے جب تو کچھ نہیں تھا تب اسے تیری ضرورتیں پوری کر دی, اب تو بڑا ہو گیا, اب کہتا وہ بھی پورے نہیں کر سکتا. وہ شیطان کو دھوکے میں ڈال دیا. پورے دو اللہ جن کو تم پکارو گے تمہارا کچھ نہیں, تمہاری مشکلیں دور کر سکتے. اللہ کو پکارنا, اللہ سے مدد مانگنا, یہی قرآن کا مین جو درس ہے, یہی ہے لا الہ الا اللہ. اس کہو, اس پر قائم ہو جو. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
قل ادعوا الذین قل ادعوا الذین آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے پکارو تم ان لوگوں کو پکارو تم ان لوگوں کو زعمتم زعمتم جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے من دونی من دونہ اس اللہ کے علاوہ اس اللہ کے علاوہ فلا یملکون فلا یملکون بس وہ تو اختیار نہیں رکھتے بس وہ اختیار نہیں رکھتے کشف الضر عنکم کشف الضر عنکم تم سے تکلیف کو دور کرنے کا تم سے تکلیف کو دور کرنے کا ولا تحویلا ولا تحویلا اور نہ ہی حالت کے بدلنے کا اور نہ ہی حالت کے بدلنے کا اولئک الذین اولئک الذین یہ وہ معبود ہے یہ وہ معبود ہیں یدعون یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں یبتغون یبتغون وہ تو تلاش کرتے ہیں وہ تو تلاش کرتے ہیں الی ربہم الوسیلہ الی ربہم الوسیلہ اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ اپنے رب کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ایہم ایہم کون ان میں سے کون ان میں سے اقرب اقرب زیادہ مقرب ہے زیادہ مقرب ہے ویرجون یرجون اور وہ امید رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں رحمتہ رحمتہ اس اللہ کی رحمت کی اس اللہ کی رحمت کی ویخافون ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں عذابہ عذابہ اس اللہ کے عذاب سے اس اللہ کے عذاب سے ان عذاب ربک ان عذاب ربک یقیناً تیرے رب کا عذاب یقیناً تیرے رب کا عذاب کان محذورا کان محذورا ہے ہی ڈرنے کی چیز ہے ہی ڈرنے کی چیز وَإِن مِّن قَرْيَةٍ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بستی اور نہیں ہے کوئی بستی الا مگر نحن ہم مہلکوہا ہم ہلاک کر دیں گے اس کو ہم ہلاک کر دیں گے اس کو قبل یوم القیامہ قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے قیامت کے دن سے پہلے او معذبوہا او معذبوہا یا ہم اس بستی کو والوں کو عذاب دیں گے یا ہم اس بستی کو عذاب دیں گے عذابا شدیدا عذابا شدیدا سخت سخت عذاب کان ذالک کان ذالک ہے یہ بات ہے یہ بات فی الکتابی فی الکتاب لوح محفوظ میں لوح محفوظ میں مسطورا لکھی ہوئی وما منعنا وما منعنا اور نہیں روک رکھا ہم کو اور نہیں روک رکھا ہم کو ان نرسل بالآیات ان نرسل بالآیات یہ کہ ہم بھیجیں یہ کہ ہم بھیجیں بالآیات بالآیات نشانیاں یا معجزات نشانیاں یا معجزات الا مگر اس بات نے مگر اس بات نے ان کذب بها الاولون ان کذب بها الاولون یہ کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے والوں نے یہ کہ ان کو جھٹلا دیا تھا پہلے والوں نے وآتینا اور دی ہم نے ثمود والوں کو الناقۃ اونٹنی مبصرۃ اعلانیہ فظلموا بها بس انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا وما نرسل بالآیات اور نہیں ہم بھیجتے معجزات الا تخفیفا مگر ڈرانے کے لیے